حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کا نام تھا عمر، آپ کے والد کا نام تھا عبدالعزیز، عبدالعزیز کے والد کا نام تھا مروان۔ آپ کی والدہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ حضرت عمر رات کو گشت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم اسلم ساتھ رہتا۔ اسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں اور کافی دیر کھڑے ہیں، کان ایسے کر کے سن رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے فرمایا اسلم، میں نے کہا جی، کہا ایک گھر یاد کرو اور اس کے اوپر کوئی نشان لگا دو، کل دن کے وقت بھولنا نہیں، ان گھر والوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم جا اس گھر والوں کو بلا کے لے آ۔ جب گھر والوں کو بلایا تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ اگر امیر المومنین بلا رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے ان کو، گھر والوں کو، بھئی آپ کا کوئی مرد ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا بیوہ ہو؟ خاتون نے کہا بیٹا کوئی نہیں۔ اولاد میں؟ کہا یہ ایک بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ حضرت عمر کے تیسرے بیٹے ہیں حضرت عاصم، ان کے ساتھ جو ہے یہ نکاح کیا گیا اس بیٹی کا۔ اب جو کان لگا کہ حضرت عمر نے سنا تھا وہ کیا تھا؟ جب کان لگایا تو بیٹی کو ماں کہہ رہی ہے غریب ہیں، نادار ہیں، پوری نہیں پڑتی، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ گزارا تو ہو جائے نا۔ جب یہ لفظ کہے تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا؟ کہا عمر دیکھ رہا؟ کہا حضرت عمر نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ رہا۔ جب حضرت عمر نے یہ لفظ سنے نا، ایک بیٹی کے ماں کو بیٹی سمجھا رہی ہے، تلقین کر رہی ہے، حضرت عمر بھی تو پھر نظر رکھنے والے تھے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک انمول ہیرا ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں لے آیا جائے، نیک بہو گھر میں آئے تو پھر نسل نیک پیدا ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا، تاریخ نے دیکھا۔ اس بیٹی کی شادی ہو گئی حضرت عاصم کے ساتھ۔ حضرت عاصم سے اس بچی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے ام عاصم۔ اس کا نکاح عبدالعزیز کے ساتھ ہوا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ اموی خلفاء میں آپ کا 8واں نمبر ہے، اور سلمان بن عبد الملک کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح تھا جس کا نام تھا فاطمہ۔ وزیر تھا سلیمان بن عبد الملک کا رجا بن حیا۔ جب آخری وقت سلیمان کا، یہ سلیمان سسر ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، آپ کی بیوی کے جو ہے حضرت فاطمہ کے حضرت سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، والد تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے نا اپنے وزیر کو بلایا، کہا یار تو مجھے مشورہ دے، میرا بیٹا بڑا جو میرے بعد خلیفہ بنے گا نا، وہ ہشام نام ہے اس کا، میں مطمئن نہیں ہوں۔ اب یہ ہے کہ کس کو بناؤں کہ جو نظام کو بہترین کر دے۔ رجا نے کہا کہ آپ کا جو داماد ہے نا عمر، اگر اس کو بنا دیا تو یہ سارے گناہ ہی تمہارے دھل جائیں گے اس ایک نیکی سے۔ اس ایک نیکی سے اگر تم میں جو کمیاں بیشیاں رہی ہیں نا خلافت کے دوران، یہ سارے گناہ حضرت عمر کو لے آنے کی وجہ، بن عبدالعزیز کو لے آنے کی وجہ سارے دھل جائیں گے۔ اس نے نا وہ وصیت نامہ لکھا اور اس کو بند کر دیا۔ بیمار تھا تو اس دوران میں سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ وصیت رجا بن حیا کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے سامنے کہا جی یہ جو میرے ہاتھ میں وصیت ہے خلیفہ کی ہے، اس نے خلیفہ آگے بنا دیا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے، اس تحریر میں ہے۔ اگر اب جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ سارے بیعت کرو، سب نے بیعت کا اعلان کیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر اب رجا کو نہ خوف تھا یہ ہشام کھڑا ہو جائے گا اور نہیں مانے گا، ایسا ہی ہوا۔ اس نے دوسری دفعہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور عمراء جتنے بھی تھے سب کو اور اس کی اولاد کو کہا جی بیعت کرو۔
جب بیعت کی دوسری دفعہ بیعت لکھی بھی جو وصیت میں جس خلیفہ کے بارے میں لکھا ہے وہی ہوگا، ہاتھ رکھا گیا، جیسے ہاتھ رکھا سب نے بیعت کی، اس نے وصیت کھولی، اس کے اندر لکھا تھا کہ میرے بعد سلیمان بن عبد الملک کے بعد جو خلیفہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ دو بندوں کی اونچی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دو بندوں کی اونچی آواز آئی۔ ایک آواز اونچی آئی تو ہشام کی آئی، کیونکہ اس کو امید تھی میں بڑا بیٹا ہوں، میں بنوں گا، اس کی آواز آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری آواز عمر بن عبدالعزیز کی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد آپ نا ممبر پر تشریف لے آئے۔ جب ممبر پر تشریف لے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، لوگو نہ تجھ سے پوچھا گیا تمہارا خلیفہ کون بننے والا ہے، نہ مجھ سے پوچھا گیا، تم پر مسلط کر دیا گیا بندہ، اور میرے اوپر یہ جو ہے نا یہ بوجھ مسلط کر دیا گیا حکومت کا۔ یاد رکھو کہ میں اپنی گردن سے یہ بوجھ اتار پھینکتا ہوں، میں تمہارا کوئی نہیں خلیفہ، میں تمہارا حکمران، تمہارا حاکم، تمہارا بادشاہ کوئی نہیں، میں یہ بوجھ اتار کے پھینک رہا ہوں۔ بس جیسے نیچے اترے تو لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں جی اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے خلیفہ بنے آپ نے اپنا ایک خیمہ بھی بنایا ہوتا محل میں، اپنے والد کے محل میں بھی نہیں رہتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے لیے وہ سلیمان بن عبد الملک کا پروٹوکول، نیزے والے لوگ آ گئے، وہ سارے جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں بادشاہوں کے پروٹوکول، گھوڑے نیزے میزے آ گئے جناب، آپ کے لیے گھوڑے بگیاں کھڑی کی گئیں۔ آپ نے فرمایا ساری لے جاؤ، ساری لے جاؤ، ساری لے جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ساری سواریوں میں سے آپ کا ایک خچر بھی تھا، کہا پہلے تو میں گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا، کپڑے پہنتا تھا، سارا کچھ کرتا، میرا وہ جو خچر نہیں، آج کے بعد اسی خچر پر سوار ہوں گا، لاؤ میرا خچر۔ اسی خچر پر بیٹھ گئے، سارے پروٹوکول کو بگا دیا۔ لوگوں نے سمجھا اب یہ سلیمان بن عبد الملک کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا محل، کہ اب آپ محل میں جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، عمر بن عبدالعزیز کا محل اس کا خیمہ ہے، اپنے خیمے میں گئے، بیوی کو بلا بھیجا گھر سے، آجا۔ جب بیوی آئی کہا خیمے میں رہ سکتی ہے میرے ساتھ؟ اگر رہ سکتی ہے، اب فقیر نہیں بن کے رہنا ہے، بادشاہت نہیں، مجھے آپ لوگوں نے خود سونپا ہے، جو ہے نا وہ خلافت سونپی ہے، اب ذمہ داری ہے، بوجھ ہے خلافت کا، حکمرانی کا بوجھ ہے، اب میں نے انصاف کرنا ہے۔ اگر میں جوڑے پہنوں، میں وہی سارا کچھ کروں، اسی ٹھاٹ باٹ میں رہوں، وہ میرے لیے والد کی طرف سے تھا، حلال ہے، لیکن نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ رہنا چاہتی ہو اس میں ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس خیمے کو وسعت دی گئی، اسی میں آپ کے بچے منتقل، 10 بچے ہیں، بچے منتقل کیے گئے، اسی طرح آپ کی بیٹیاں منتقل کی گئی، وہ ساری وہاں آئی، اور اس کے بعد آپ نے وہیں زندگی گزاری۔ ہمارے گھروں کا کھانا، غریب سے غریب بندہ بھی ہو، کھانا دال پک جاتا ہے، اچھے سے اچھا۔ ہم آپ کے گھر کا کھانا پیاز ہوا کرتا تھا، اپنی بچیوں کو پیاز سے روٹی کھلوایا کرتے تھے۔ اولاد کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی، ایک بیٹے کو بھیجا تھا امام کے پاس، وہ وہاں پڑھتے رہے، عالم دین بنے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو جیسے ہی آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ آ کر اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے نا، تو بیٹا آ گیا، ابو جی کیا کرنے لگے؟ کہا بیٹا کتنے دن ہو گئے میں سویا نہیں، تھکا ہوں۔ کہا حضرت صاحب اب سونے کے لیے خلافت نہیں ملی، اب جن جن کے آپ پر حق ہے نا وہ حق ادا کریں، پھر آرام فرما لیجئے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اسی لیے تو اولاد کو پڑھایا تھا، عمل والا بنایا تھا، کہیں سستی ہو جائے تو اولاد بھی رہنمائی کر دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کر دیا، جس کی اموی خلیفے نے جس کی جائیداد دبائی ہے، وہ جتنے وہ پہلے تھے ان میں سے یہ معاملات تھے کہ کسی کے مال کے ساتھ، گھر کے ساتھ، زمین کے ساتھ، زمین لگتی کمزور اور ماڑا ہوتا، تو اس دور میں یہ جو اموی آئے تھے یہ دھیان نہیں کر رہے تھے، خیال نہیں کر رہے تھے۔ جس کی کسی نے زمین دبائی ہے میرے خاندان میں سے، کیونکہ یہ سارے بادشاہ آ رہے تھے، تم لسٹ لاؤ، جائیداد عمر بن عبدالعزیز تمہاری واپس کرے گا۔ لسٹ لائی گئی، لسٹ لائی، آپ کے خاندان کو یہاں پوری لائن بن کے کھڑی ہو، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، ہمارے ساتھ ناانصافی، ان کے ساتھ کہا نہیں، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس جائیداد کا ثبوت ہے کہ جائیداد ان کی ہے
تو پھر تم اس جائیداد کو کبھی نہیں رکھ سکتے۔ ایسا ہوا، وہ ثبوت دیتے گئے، آپ ایک ایک کر کے ساری جس کی جائیداد تھی، زمین تھی، جو کچھ تھا، سارے واپس کرتے گئے، حتیٰ کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا۔ کمال بات ہے، ایک بندہ ایک وہ لے کر آیا، تحریر لے کر آیا، جس کے اوپر آپ کا خاندانی، جو آپ کا ذاتی محل تھا نا، اس کے بارے میں آ گیا۔ اس کا زمین کا کچھ حصہ میرا ہے، پورا محل نہیں، کچھ حصہ میرا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پورا محل بھی اس کو دے دیا۔ تھوڑا سا حصہ ہے تو سارا لے جا، پیسے نہیں دیے، درہم دینار ریال نہیں دیے، کہا نہیں تیرا اس میں بنتا ہے۔ جب دیکھا واقعی محل میں حصہ بنتا، آپ نے پورا محل ہی اس کو دیا، لے جا۔ جب کوئی بات کرنے لگا جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا زیادتی ہوگی، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے وہ بھی اپنا ہی دے دیا ہے، تمہارے ساتھ میں کیا زیادتی کروں۔ پھر سلیمان بن عبد الملک بیٹے آ گئے، آ کر کہنے لگے کیا کیا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ککھ نہیں رکھا، سارے کا سارا ہی بانٹ دیا، سارا کا سارا ہی دے دیا، یہی کچھ ہے، رہنے دیتے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے تم لوگوں کو میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اور اللہ وعدہ فرمایا اللہ نے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ مددگار ہو جائے، اللہ ولی اور وارث ہو جائے، کبھی وہ بھوک نہیں مرتا۔ میں نے ان کو دین پڑھایا، دین سکھایا، عمل سکھایا، نیک بنایا، اب مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے کہ کسی طرح ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب میں نے ان کا تعلق اللہ سے جوڑ، لوگ دنیا گواہ ہے، سب نے دیکھا آپ کے سارے بیٹے وقت کے حاکم بنے۔ خوف خدا بھی آپ کو اتنا تھا، ساری رات تڑپتے تڑپتے گزار دیتی۔ آپ کی بیوی کہتی ہیں میں نہیں کہتی کہ آپ کی نمازیں کسی سے زیادہ ہیں، لیکن میں نے آپ سے زیادہ رونے والا کسی کو نہیں دیکھا تھا، آپ سے زیادہ رونے والا کسی کو۔ اور فرماتی ہیں میں نے ساری رات آپ کو دیکھا، کبھی آپ ایسے ہوتے ہائے، ایسے ہوتے ہائے، میری گردن پر بوجھ ڈال دیا گیا، کوئی ایک بندے کا میں نے حق ادا نہ کیا تو وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے معاف۔ آپ نے انصاف اور عدل اتنا فرمایا، اتنا فرمایا، آپ کی رعایا میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، کہ زکوٰۃ کا مستحق ہی لوگ نہ رہے۔ آپ ہر رات، خود بھی عالم تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے فضلاء میں شامل تھے، لیکن ہر رات آپ مختلف علماء کے گروہ کو بلاتے، آپ ان کو فرماتے مجھے نصیحت کرو۔ جب وہ حضرت کو نصیحت کرتے تو آپ کی چیخیں اور رونے کی آوازیں دنیا سنا کرتی تھی۔ ایک نصیحت بڑی مشہور ہے جس کے بعد آپ کو کئی دن ہوش بھی نہیں آیا۔ ایک اہل علم نے، اہل نظر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا اگر آپ جہنم چلے گئے، آپ کے جہنم جانے سے کسی کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، یعنی نقصان تو عمر تمہارا ہوا نا، اگر تم جہنم چلے گئے نقصان کسی کا نہیں، صرف تمہارا ہی ہونا ہے، اس سے پہلے کہ جہنم چلا جائے کچھ عمل کر، یہ کہنا تھا۔ کئی دنوں تک چیختے روتے آہ بکا کرتے، کیفیت بنی گئی، اور اس کے بعد ہوش نہیں پکڑتے تھے۔ آپ کو اگر کسی نے کہا نا یا خلیفۃ المسلمین، آپ نے اس کو ٹوکا اوے چپ کر، میرا نام عمر ہے۔ آپ کے لیے لوگ نا جب آپ جاتے تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا اچھا یار تو میری عزت کر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی عزت کی جائے اس کے لیے کھڑا ہوتے ہیں؟ کہا ہاں جی۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی آپ کی طرف آتا آپ بھی کھڑے ہو جائے، آپ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا حضرت صاحب کیوں؟ کہا آپ لوگوں نے خود ہی تو یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جی جب میں آتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ میری عزت کرتے ہیں تو پھر عمر کا حق بنتا ہے بھی آپ کی عزت کریں۔ یہ تواضع انکساری تھی۔ آپ جب تک بیٹھے رہتے تھے، یعنی حکومتی کام کرتے تھے تو دیا جلاتے تھے، جب حکومتی کام ختم ہو جاتا دیا بند کر دیتے۔ کہا جاتا روشنی ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں اس میں تیل پڑا ہوا ہے حکومت کا، تیل پڑا ہے حکومت کا۔ جب تک کام حکومت کا کر رہا تھا تو یہ چل رہا تھا، اب میری ذاتی زندگی اس لیے اس کو بجھا دے، ختم۔ اس دوران میں آپ بیٹھے تھے تو دیے کی سلائی بجھ گئی، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ بھی کسی ملک کا وزیر تھا، دیے کی سلائی بجھ گئی، آپ وہاں اٹھے تو
خادم کو نہیں کہا، خود جا کر جلانے لگے تو جو ساتھ بندہ بیٹھ کے حضرت صاحب کسی کو کہو وہ چلا دے، جو ہے نا آگ سلگا دے، دیا جلا دے، آپ خود اٹھے، آپ نے وہ جلا کر دیے کی روشنی کی، واپس آئے، آپ نے فرمایا بتاؤ جب یہاں میں بیٹھا تھا کون تھا؟ کہتے ہیں عمر۔ کہا جب میں وہاں گیا کون تھا؟ کہتے ہیں عمر۔ جب دیا جلا کر واپس آیا ہوں کون تھا؟ کہا عمر۔ کہا پھر فرق کیا ہے؟ پہلے بھی عمر تھا اب ہی عمر ہے، تو کیا کوئی کام کرنے سے عہدے میں یا بندے کے مقام میں کمی آتی؟ کوئی بات نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ نوکر کرے خادم کرے، نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں بھی بندے کو کوئی نہیں حقیر ہوتا، چھوٹا ہوتا۔ میں پہلے بھی عمر تھا، دیا جلانے کے بعد بھی عمر ہی ہوں۔ آپ کے گھر میں نا آپ کو شہد پسند تھا، بیوی نے نا شہد ختم ہو گیا، منگوا لیا۔ جب شہد منگوایا تو آپ کے سامنے رکھا، کہا ہاں شہد کدھر سے آیا؟ کہا 2 درہم کا، 2 دینار کا، اسی طرح بتایا یہ شہد میں نے منگوایا ہے۔ اچھا، آپ کھانے لگے، خیال آیا کس کو بھیجا تھا؟ کہا فلاں خادم کو بھیجا تھا۔ آپ باہر نکلے، خادم سے پوچھا ہاں بھائی کس چیز پہ گیا تھا؟ وہ کہتا جی وہ جی گھوڑا کھڑا اس پہ گیا تھا۔ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ واپس آئے، کہا یہ شہد دے دیا جائے اور اس کے بعد 2 درہم دینار قیمت بھی دے دی جائے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے اپنے پیسوں سے منگایا ہے اور اس کے بعد اپنے خادم کو بھیجا جو ہمارے لیے مقرر ہے، تو اب پھر بھی نہیں کھاتے؟ کہتے نہیں، وہ جس گھوڑے پہ گیا ہے نا وہ گھوڑا ہمارا نہیں تھا، وہ گھوڑا حکومت کا تھا، میرے گھوڑے پہ، میرے خچر پہ نہیں گیا، میرے خچر پہ جا کے لے آتا تو پھر میں، یعنی اتنی احتیاط کی گئی۔ شام ادلب کے اندر آپ کا مزار بنایا گیا، آپ کی اہلیہ کا مزار بنایا گیا، آپ کا ایک خادم بھی آپ کے ساتھ مدفون تھا، دفن تھا۔ اور یہ شیعوں نے بشار الاسد اور ان کے جتنے بھی ان کی فوج اور یہ جتنے شیعہ تھے، کتنا ظلم اور زیادتی کی ان لوگوں نے۔ قبر سے جسد مبارک کو نکالا، توہین کی، حضرت فاطمہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ ہیں ان کے جسد کو نکالا، ان کے خادم کے جسد کو نکالا، بے حرمتی کی، ان کی قبروں کے اندر گندگی بھر دی، پھر دوبارہ ان کو اس کے اندر ڈال دیا، اور اتنی دیر تک یعنی کوئی مسلم امت میں سے اٹھنے کو تیار نہیں، کچھ کہنے کو تیار نہیں، اور بولنے کو تیار نہیں، احتجاج کرنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ لوگ مکہ پاک اور مدینہ پاک میں ان لوگوں کو، اگر شیعہ حضرات کو وہاں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جیسے حکومت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کی قبر کے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر کی قبر کے ساتھ کیا کریں گے؟ اصحاب کی قبور کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو دیکھ لیں، حضور نے فرمایا قبر پر کوہنی نہ رکھنا۔ کیا نہ رکھنا؟ کوہنی نہ رکھنا، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی قبر پر پیر نہ رکھنا، اگر کوئی تلوار پر پیر رکھ دے تو اتنا تیرا پیر کٹے گا اور کتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان نہیں ہے جتنا تیرا کسی قبر پر پیر رکھنے سے نقصان ہوگا۔ اتنا ظلم زیادتی، کتنے بڑے خلیفہ تھے، کتنا بڑا نام تھا، کتنے تقوی اور ورع والے لوگ تھے، ان لوگوں کو اتنا بھی حیا نہ آیا، آج ان کی قبور کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی، اور ہم لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ ہمارے پاکستان ہے یہ کھڑا نہیں، ان میں سے کسی نے کوئی نہیں بیان دیا۔ اسی طرح جو ہے نا سعودیہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، اللہ کے بندو اللہ نے تمہیں حکومتیں دی، مر جانا ہے تم لوگوں نے، تمہارا نام ہی مٹ جانا ہے۔ آج وقت تھا اس موقع کے اوپر حکومت اکٹھی ہوتی، حکومتیں اکٹھی ہوتی، مسلمان اکٹھے ہوتے، ان پر دباؤ ڈالتے، ان لوگوں کو پکڑتے، کیفر کردار تک پہنچاتے، اور پھر جا کر ان کی بچت ہونی تھی۔ ورنہ یہ لوگ تو ایسا آنے والے دور میں مزید پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہوا کہاں سے؟ داتا سرکار پہ حملہ، پیچھے حضرت جو ہے زینب کے مزار پہ حملہ ہوا۔ کیا ہے؟ وہابیوں نے ان کے ہاں، یعنی یہ جو ہم اہل بیت کے افراد تھے، ان کے مزارات پہ حملے کیے ہیں، اولیاء کے مزارات پر حملے کیے ہیں۔ اب انہوں نے پھر جو ہے اسی طرح اصحاب اور اسی طرح جتنے بھی معتبر شخصیات ہیں، ہمارا تو اس میں معیار ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معیار لے کر چلیں جی، نہیں جی، ہم تو اس والے ہیں، اس والے۔ سنی کا تو اعجاز ہی یہی ہے، اہل بیت ہوں وہ بھی ہمارے ہیں، اصحاب ہوں وہ بھی ہمارے ہیں۔
تو اب یہ دو گروپ اور گروہ جو لڑے ہوئے ہیں آپس میں، اب وہ کوئی کسی کی بھی حرمتی کرتا ہے. حضرت زینب کے مزار پہ جب انہوں نے حملہ کیا دکھ ہمیں ہوا، تڑپ ہم رہے تھے. حضرت داتا صاحب پر کیا، تڑپ ہم رہے ہیں، دکھ ہمیں ہے. اسی طرح اب جب عمر بن عبدالعزیز کے مزار پر حملہ ہوا ہے اور پارٹی نے کیا ہے، جلا اور کو رہے، دکھ پھر ہمیں ہے. اسی لیے سارے مسلمان تھے، مومن تھے، دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، اور ان میں سے حضرت زینب کے کارنامے گنے تو گنوا نہیں سکتا میں. اگر اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارنامے گنے جائیں تو ہم گنوا نہیں سکتے. معتبر شخصیات ہیں. اسی لیے اللہ سے دعا مانگو، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ جس میں ہماری مبارک ہستیاں، پاک شخصیات بھی دنیا سے کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کی عزت توقیر کو بچا نہیں سکتے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. کیا کریں، سانسیں لے رہے ہیں، مجبور لوگ ہیں. کوئی جتنا ہماری اوقات ہے یہاں بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھیج دیں گے. ہم تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. جن کے ہاتھ میں طاقت تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا بدلہ لیتے، آواز اٹھاتے، مضبوط آواز اٹھاتے. لیکن افسوس، کسی کو شراب سے فرصت نہیں، کسی کو زنا سے فرصت نہیں، کسی کو بھیک مانگنے سے اور جو ہے نا وہ مال اکٹھا کرنے سے فرصت نہیں. تو پھر اگر ان کو وہاں سے فرصتیں ملیں تو پھر جتنا دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو یہ سٹینڈ لیں. تو میں یہ آپ کو وعدہ لے رہا ہوں کہ جب تک ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے ظالموں کو، ہم اپنے طور پر یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ میرے ساتھ یقین دہانی کرتے ہیں جی؟ اونچی آواز میں کہیں. آواز اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ بولیں، دوسروں کو گھر میں سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، دکھ ظاہر کریں. جس کے پاس کوئی سوشل اکاؤنٹس ہیں میڈیا کے، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ جو ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی پوسٹ دیکھیں تو جو ہے نا وہ فارورڈ کرتے رہیں، آگے بھیجتے رہیں. کچھ بنا کر خود لکھ کر خود بھیجتے ہیں، جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں وہ بھیجتے رہیں، اور ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں شیعوں کے وہ لوگوں کو دکھاتے رہیں. دیکھیں کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں. اگر آنے والے وقت میں ان کے پاس کچھ آ گیا، ابھی تو کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ آ گیا تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں یہ انسان تو دور کی بات، یہ پاگل کے بچے حیوان بھی نہیں ہیں، حیوان بھی نہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں، حیوان بھی ان میں کوئی حیا ہوتی ہے، یہ حیوانوں سے بھی بدتر لوگ ہیں.